اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہمارا انٹرسٹ زیادہ اس میں ہونا چاہیے الرحمن الرحیم کی آئیڈیالوجی کو سمجھنے میں، اور اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری آیتوں پہ تو اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا یہ پالیٹکس پہ دھیان دیتے ہیں۔ آئیڈل ٹیلز جو کہا جا رہا ہے سورہ 31 آیت 6 میں، یا سمجھ لیجئے سورہ 83 آیت 13 میں، کہ پرانے زمانوں کے قصے ہیں اور میں تمہیں آج کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آج بھی ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہیں، سمجھیے یہ آیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اب یہ اگر آنکھ کی بھی بات کریں، جیسے میں نے تھوڑی سی آنکھ کی بات کری، دل کی آنکھ کی بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ میری جو ہے چہرے کی آنکھیں سو جاتی ہیں تو میری دل کی آنکھ کھلی رہتی ہے۔ دل کی آنکھ کھلی رہتی ہے کا کیا مطلب؟ میری دل کی آنکھ جاگی ہوتی ہے کا کیا مطلب؟ دیکھیے، دل کی آنکھ جو ہے نا، وہ مورل کمپس سے ریلیٹڈ ہے۔ دل کی آنکھ سچائی اور جھوٹ، حق اور ناحق، حق اور باطل کے بیچ میں ڈفرنس دیکھ پاتی ہے دل کی آنکھ۔ تو کئی ایک مقام ہوتا ہے، اس سے آپ نا اپنی اسپریچول مقام بھی آپ نا میجر کر سکتے ہیں، کہ ایک مقام ہوتا ہے کہ آپ بھلے جب جاگے ہوئے ہیں تب تو آپ ڈیسائیڈ کر پا رہے ہیں اچھا یہ برا ہے، پر جب آپ سو جاتے ہیں اور آپ کو خواب آتے ہیں، تو خواب میں آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ جی چوری کا سچویشن ہے، آپ نے چوری کر لی، کچھ برائی کا سچویشن ہے، آپ نے برائی کر لی۔ تو مطلب آپ کی دل کی آنکھ، جب آپ کی چہرے کی آنکھیں سوتی ہیں، آپ کی دل کی آنکھ بھی سوتی ہے۔ خوابوں میں آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا ان چیزوں کے اوپر، پر جیسے جیسے آپ اسپرچول مقام میں آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ایکسپیرینس والی چیز ہے، یہ کوئی ثابت کرنے والی چیز نہیں ہے، ایکسپیرینس، جس نے ایکسپیرینس کیا وہی جانتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اسپرچول مقام میں آگے بڑھتے ہیں تو خوابوں میں یہ ہونے لگتا ہے کہ خوابوں میں آپ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتے، خوابوں میں آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے۔ کہ خوابوں میں ورنہ تو لوگ یہی دیکھتے ہیں نا کہ میں گیا، میں نے چوری کر لی، اس نے یہ کہہ دیا، میں نے اسے گالیاں دے دی، مطلب کنٹرول نہیں ہے خواب میں۔ پر ایک مقام آتا ہے اسپرچویلٹی کا جس میں کنٹرول آنے لگتا ہے خواب کے اندر، آپ بالکل ایسا ہونے لگتے ہیں وہ بالکل ریئل لائف ہے، اور آپ چوز کرنے لگتے ہیں خوابوں کے اندر بھی۔ تو سمجھیے کچھ جو ہے دل کی آنکھ سوتے ہوئے بھی کھلی ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کہ دل کی آنکھ مورل کمپس سے ریلیٹڈ ہے، اور سوتے میں بھی، خوابوں میں بھی، نیند میں بھی آپ کا مورل کمپس جو ہے وہ کھوتا نہیں ہے۔ تو پر ایسے جو لوگ ہیں، جیسے عبدالدار جو تھا، یہ ندر جو تھا، عبدالدار کا آدمی، عبدالدار قبیلے کا، اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ان کے اوپر تو زنگ لگا ہوا ہے، ان کے دل کے اوپر، ان کی دل کی آنکھوں کے اوپر، جب ان کی ایکچوئل آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، جب یہ جاگے ہوئے بھی ہیں، تب بھی ان کی دل کی آنکھ اندھی ہے۔ اللہ کہتا نہیں اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، منہ سے نہیں، دل سے۔ تو مورل کمپس بالکل ہی ان کا جو ہے آؤٹ ہے، بالکل ہی خراب ہے، کمپس ورک نہیں کر رہا ہے۔ تو اسی ٹائم میں جو ہے سمجھیے جو ہے سورت اتری ابو لہب کے لیے، جو ہے سورہ لہب اتری، سورہ مسد، یہ ہاں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کے ہاتھ جو ہیں ابو لہب کے، وہ جو ہے ڈسٹرائے ہو گئے، کنڈیمڈ ہے، لعنت ہے اس کے ہاتھوں پہ۔ کیا کام آیا اس کا مال اس کو، اور کیا اس نے کمایا، کیا فائدہ اٹھایا اپنے مال سے؟ وہ تو جہنم میں جلے گا۔ اور اس کی جو وائف ہے، جو اس کی عورت ہے، امرا جو ہے اس کی، وہ تو اس کے لیے لکڑیاں اپنے سر پہ اٹھا کے لائے گی، اور اس کے گلے میں جو ہے ایک مصب فائبر کی، وہ ہوتی ہے نا کہ کیا بولتے ہیں، ناریل کے، سمجھیے چھلکے کی، ناریل کی سکن کی آپ نے رسی دیکھی ہوگی، بڑی چپتی ہے وہ، ہے نا؟ تو ڈیٹ پام فائبر کی رسی بنتی ہے، پر وہ بڑی سموتھ نہیں ہوتی، اگر اس کو پکڑو تھوڑی دیر تو ہاتھ چھلنے لگتا ہے۔ تو وہ والی جو رسی ہے، چبھنے والی رسی، اس کے گلے میں جو ہے ڈلی ہوگی۔ تو اگر اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کروں، پھر آگے چلیں گے کہ ابو لہب کا کیا ری ایکشن تھا، یا اس کی وائف کا کیا ری ایکشن تھا اس صورت کے بعد۔ پر اگر آپ اس پہ سمجھیں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ابو لہب کی جو وائف تھی، اس کا نام تھا ام جمیل، ام جمیل، جمیل کی ماں۔ تو
اس نے کیا کیا تھا کہ ابو لہب کو اس نے اپنا ایک ہار تھا، ویلیویبل ہار تھا، سمجھ لے سونے کا یا کوئی پریشیس ہار تھا اس کا، سونے کا یا کچھ اس میں جواہرات ہوں گے، تو اس نے وہ ایک پریشیس ہار جو تھا وہ ابو لہب کو دیا تھا کہ اس کو بیچو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ خرچ کرو، اسلام کے اگینسٹ خرچ کرو. تو مال سمجھیے ابو لہب کا، اس کی وائف کا، اور ابو لہب تو اپنا پیسہ لگا ہی رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ. تو اللہ نے اسی پہ کمنٹ کیا ہے کہ جو ہار اس کے گلے میں پہننے کا تھا اس کی جگہ اب کیا آئے گا، اس کی جگہ کیا آئے گا، اب ایک چبھنے والی سمجھیے ناریل کی رسی، ناریل کی جو رسی بنتی ہے روپ، وہ اس کے گلے میں آئے گی. پر دیکھیے یہ تو ہے ظاہر، اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے باطن میں، اس میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے. دیکھیے قصے ایسی نہیں ہے کہ یہ ایسی اللہ نے سنا دی، اس میں بھی بہت عبرت ہے اگر ہم اس پر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں. کہ یہ اصول التفسیر میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسرا رخ کیسے دیکھتے ہیں، ریفلیکشن سمجھ لیجیے ان آیتوں کی، کہ سمجھیے کہ اللہ یہ سکھا رہا ہے کہ وہ آدمی جو اپنے مال کو یا اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرتا ہے جو الرحمن الرحیم کے لیے ہوتے ہیں، الرحمن الرحیم کے اگینسٹ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ابو لہب کے ہاتھ الرحمن الرحیم کے اگینسٹ ہیں، آپ صلی اللہ رحمت للعالمین کے اگینسٹ ہیں، جو سب کے لیے رحمت ہے اس کے اگینسٹ ہیں. وہ آدمی جو الرحمن الرحیم کے لیے جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، وہ آدمی جس کے ہاتھ رحمت للعالمین کی آئیڈیالوجی پہ اٹھتے ہیں، اور وہ جو مال جب خرچ کرتا ہے، مال مطلب صرف پیسہ نہیں، اپنے ٹیلنٹ، اپنا جو ہے وقت، اور آف کورس اپنا مال بھی، اپنا دولت بھی، اپنا منی بھی جو وہ خرچ کرتا ہے، تو وہ اس کے فائدے میں آتا ہے، وہ اس سے بہت بڑی بڑی چیزیں ایکوائر کرتا ہے. اور وہ جو ہے انسان جیسے ابو لہب جو ہے، میں بالکل اپوزٹ تصویر پریزنٹ کر رہا ہوں کہ ابو لہب تو جہنم میں ہوگا، پر ایسا انسان جو ہے وہ جنت میں ہوگا. اپوزٹ اگر دیکھیں کہ ابو لہب کے ہاتھ کس کے اگینسٹ ہیں، الرحمن الرحیم کے اگینسٹ ہیں، تو جس کے ہاتھ اور جس کے مال اور جس کا وقت الرحمن الرحیم کے لیے ہوگا، رحمت للعالمین کے فیور میں ہوگا، تو وہ جیسے ابو لہب اس کے ہاتھ اپوزٹ تھے تو وہ جہنم میں گیا. پر ایسا جو آدمی ہوگا جو الرحمن الرحیم کے لیے ہوگا، وہ اس کے اپوزٹ میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا، جس کے پیروں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور اگر اس کی کوئی وائف اسے سپورٹ کرتی ہے اس کام میں، اس کو کوئی فیملی کا ممبر سپورٹ کرتا ہے، تو وہ جو ہے اس کے لیے، جیسے اس کے کیس میں تو لکڑی اٹھا کے لا رہی ہے، پر اس کا فیملی ممبر اس کے لیے جو ہے کچھ جنت میں کچھ اچھی چیز لے کے آئے گا، اللہ اسے دے گا کہ شیئر. اور جیسے اس نے اپنا نیکلس دیا تھا اور اس کے گلے میں جو ہے ایک کانٹے دار چبھنے والی ناریل کی رسی پڑی تھی، تو اگر فار ایگزامپل کسی عورت نے اگر اپنا نیکلس دے دیا اسلام کے لیے، الرحمن الرحیم کے لیے، رب العالمین کے لیے، رحمت للعالمین کے کام کے لیے، تو اس کے بھی گلے میں اللہ جو اسے دے گا جنت میں، وہ ایک الٹیمیٹ چیز ہوگی. تو بے شک اس صورت میں سمجھنے والوں کے لیے جو اس کا دوسرا پہلو دیکھ پائیں، ان کے لیے بہت ایک موٹیویشن اور ایک بہت خوبصورت وعدہ کیا ہے اللہ نے اس صورت میں. امید ہے بہت بریف میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، پر امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات. تو جب یہ صورت نازل ہوئی سورہ لہب، تو سورہ مسد ابو لہب کے اوپر، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی تھیں، ابو لہب کی جو وائف تھیں ام جمیل، جب اس کو پتا چلا تو وہ تو جو ہے حرم خانہ کعبہ پہ آ گئی، اور اس کے ہاتھ میں وہ ہوتا ہے نا کہ جس سے ہم کوٹتے ہیں، جیسے کوئی جڑی بوٹی کوٹتے تھے پہلے، تو پتھروں کا ہوتا ہے نا، پتھر سے کوٹتے تھے چیزوں کو پیسنے کے لیے، ویسے کرنے کے لیے. تو اس کے ہاتھ میں پتھر کا کوٹنے کا جو ہاتھ میں تھا اس کے، جس سے وہ کسی چیز کو کوٹے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا، کہاں ہے تیرا دوست؟ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی ہیں اور وہ ان کے سامنے بیٹھے ہیں. تو وہ ان کے منہ سے آواز ہی نہیں نکلی کہ سامنے تو بیٹھا ہوا ہے، مطلب اس کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ تو اس نے بولا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے اب باتیں کر رہا ہے، اپنے چاچا چاچی کے خلاف.
اگر مجھے مل گیا نا اس وقت اس سے یہ کوٹنے کی جو چیز ہے اس سے منہ پہ ماروں گی، اس کے دانت توڑ دوں گی اس کے. یہ بولا ام جمیل نے. اور اس نے بولا اور میری بات کر رہا ہے کہ میرے خلاف پوئٹری کر رہا ہے. میں بھی پوئٹس ہوں، میں بھی پوئم لکھنا جانتی ہوں، میں بھی شاعری کرنا جانتی ہوں. اور اس نے فوراً کچھ شعر پڑھ دیے. شعر کا مطلب کچھ ایسا تھا شعر میں کہ ہم تو نافرمانی کرتے ہیں مدھمم کی. مدھمم ان کا نام کیا ہے؟ محمد. محمد تعریف کے جس کی تعریف ہو، اور مدھمم جس کے اوپر لعنت ہو، جس کی برائی ہو. تو اپوزٹ ہے محمد اور مدھمم. ہم تو نافرمانی کرتے ہیں مدھمم کی اور اس کے ہر حکم کے خلاف چلتے ہیں، اور ہم بالکل اس کے دین سے نفرت کرتے ہیں. ایسا ایک پویم شعر اس نے پڑھ دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. جب وہ چلی گئی تو حضرت ابوبکر ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑے. انہوں نے کہا اس نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے مجھے نہیں دیکھا، خدا نے اس کی آنکھوں کی روشنی لے لی مجھے دیکھنے کی کہ مجھے دیکھ پاتی. اور مدھمم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے وہ پہلے بھی کرتے تھے کمنٹ، کیونکہ پہلے سے یہ مدھمم کہتے تھے، اور یہ شیطان نے سکھایا تھا. یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ شیطان نے لوگوں کو سکھایا تھا. ابلیس شیطان نے کہ مدھمم بولو اسے. یہ ہم آگے دیکھیں گے. تو شیطان ہی بہکاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا آخر میں اپنے سوتیلے بھائیوں کے لیے کہ اس کے بعد کہ شیطان تمہارے میرے بیچ میں دوری لے آیا تھا، تمہیں ریگستان سے لے آیا، مجھے جیل سے لے آیا اور ہم کو پھر سے ملا دیا. تو پیغمبر تو اس بات کو جانتے ہیں کہ شیطان کراتا ہے یہ سب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جب کوئی ان کو مدھمم کہتا تھا کہ دیکھو بھئی یہ تو کسی مدھمم کی برائی کرتے ہیں، میں تو محمد ہوں. کتنے لائٹلی لے جاتے تھے. ہم تو جو جی ہیں برا مان کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں مدھمم کہہ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لائٹ میں لے گئے کہ بھائی برا مت مانو. صحابیوں کو کہتے تھے برا مت مانو، اور وہ کس لیے صحابیوں کو سمجھاتے ہوئے کہ برا مت مانو، مجھے تو برا نہیں لگ رہا، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ کوئی مجھے اگر برا کہہ رہا ہے، مجھے گالیاں دے رہا ہے، مجھے مدھمم کہہ رہا ہے تو پہلا تو مجھے برا لگنا چاہیے نا. مجھے نہیں لگ رہا، وہ تو مدھمم کو کہہ رہا ہے، میں تو محمد ہوں، برا مت مانو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تربیت دیتے تھے. تو یہ جو بین تھا ہاشم اور مطلب قبیلوں کا، خاندانوں کا، یہ کمپلیٹ 2 سال چلا سمجھو، پلس مائنس کہہ لو. زیادہ ہی، مطلب کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ زیادہ 2 سال سے زیادہ ہی چلا، پر پلس مائنس. اور جو وہ ایفیکٹ چاہتے تھے کہ اثر ہوگا کہ بنو ہاشم کہہ دے گی کہ جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پروٹیکشن ہٹاتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیں گے چلو بھائی میں چھوڑتا ہوں پیغمبر ہونے کا دعویٰ، وہ ہوا نہیں کوئی ایفیکٹ، بلکہ انڈیزائرڈ ایفیکٹ ہوا. ایسا ایفیکٹ ہوا جو وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تھے. دیکھیے یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے اس قوم کے خلاف، ہم یوں کر دیں گے اس قوم کے خلاف. پر جو پلاننگ کرتے ہیں نا، کبھی پلاننگ کے حساب سے چیزیں ہوتی نہیں ہیں. کبھی نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی. پلان آپ جو بناؤ گے نا کہ جی میں یوں کروں گا، میں ایسا کہوں گا، پھر وہ یہ کہیں گے تو پھر میں یوں کروں گا، اور اگر میں ایسا ایٹیٹیوڈ اپنا لوں گا تو ان کا بیہیویئر ایسا ہو جائے گا. میری لائف میں اپنے ایگزامپلس کم سے کم کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو ریڈ کرتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں کہ میری لائف میں کبھی بھی پلان کے حساب سے چیز ہوئی نہیں ہے، کبھی نہیں ہوئی ہے پلان کے حساب سے. اور میں نے بہت لوگوں سے پوچھا کہ امیجن کہ تم نے کبھی پلان بنایا ہو اور اس پلان کے حساب سے ایکچولی چیز ہو گئی ہے. تو کچھ نہ کچھ اس کے پلس مائنس ہو سکتا ہے، پر اس پلان کے حساب سے ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے بھی جو پلان کیا تھا وہ تو ہوا نہیں، بلکہ کچھ اور ایفیکٹ ہو گئے جو انہوں نے سوچے بھی نہیں تھے، جو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. وہ ایفیکٹ ہوئے کہ الٹا رزلٹ جو وہ چاہ رہے تھے اس کا الٹا رزلٹ ہوا. کہ وہ چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چھوڑ دیں گے، بلکہ انہوں نے تو چھوڑا نہیں، بلکہ اور الٹا اثر ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اٹینشن ملنے لگی. ان کو جو ہے ان کے بارے میں اور زیادہ باتیں ہونے لگی، مکے میں اور عربیہ میں، پورے عرب میں بات ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی. تو جو ہے کئی قریش جو ہیں وہ سیکنڈ تھاٹ میں آ گئے اس بین کو لے کے کہ یار یہ تو الٹا ہی رزلٹ ہو رہا ہے. پھر ان کے دل میں یہ بھی آتا تھا کہ جو کلوز ریلیٹیوز ہیں، جیسے خاندان کی عورتیں جو تھیں، بہنیں جو تھیں، پھپھیاں، خالائیں جو تھیں، وہ ان دونوں قبیلوں میں تھیں، تو تب بھی وہ بھی ان کے دماغ میں آتا تھا. تو کئی لوگوں کے دل میں تھا کہ یار اس کو نا چینج کرنا ہو، اس چیز کو روکنا پڑے گا، پر کوئی بول نہیں رہا تھا کہ کون بولے گا. لیڈر جو ہیں اسی کے اوپر جو ہیں اسی کی کلاس لگا لیں گے، تو کوئی بول نہیں رہا تھا، پر دماغ میں بہت لوگوں کے تھا. پر ہشام وہ
جن کا کوئی نہ رشتہ تھا نہ کوئی ناتا تھا سوائے اس کے کہ یہ انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، پر ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر. وہی جو اونٹوں پہ کھانا اور کپڑے وپڑے لاد کے مدد کرتے رہتے تھے مسلمانوں کی، ان دونوں قبیلوں کی، مسلمانوں پلس ان دونوں قبیلوں کی. تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ کچھ کرنا پڑے گا. تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا. اور یہاں سے جو بات ہے نا، آپ دیکھیے بہت عبرت والی بات ہے، سمجھیے گا اس بات کو. بہت اسٹریٹجی ہے اس بات میں، حکمت والی بات ہے یہ بہت، کہ ہاشم جو کہ ایک نان مسلم ہے پر کیسے انہوں نے ہیلپ کروائی مسلمز کی، سمجھیے. اور ہاشم اور مطلب قبیلے کے جو غیر مسلم ہیں وہ تو ہیلپ کر ہی رہے ہیں، وہ کافر تو مدد کر ہی رہے ہیں، پر یہ کافر جو بین میں بھی نہیں ہے انہوں نے کیسے مدد کروائی، اور مسلمانوں کے اوپر سے پلس ان دوسرے کافروں کی جو کہ مسلمان کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، بنو ہاشم بنی مطلب کے قبیلے کے لوگ، ان کی کیسے مدد کروائی ہشام نے. تو ان کا اکیلے تو میں کچھ کر نہیں سکتا. تو وہ مخزوم قبیلے کے ایک آدمی زبیر کے پاس گیا. اب یہ زبیر کون ہے؟ یہ زبیر جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی ہیں ان کے بیٹے ہیں. یہ عتیقہ پھپھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بیٹے تھے یہ زبیر. مخزوم قبیلے کے تھے، ابو جہل کے قبیلے کے، پر ان کی ماں جو تھی وہ ہاشم قبیلے کی تھی. تو سمجھیے یہ بین کے باہر تھے. تو ہاشم نے جا کے ہشام نے زبیر کو جا کے کہا کہ کیا تم اس میں خوش ہو کہ تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، شادی ہو رہی ہے تمہاری، اور تم یہ جانتے ہو کہ تمہاری ماں کی طرف سے جو خاندان ہے وہ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں کچھ ڈھنگ سے، نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں، تو تم اس میں خوش ہو اپنی زندگی جی کے. اور اللہ کی قسم، ہشام نے بولا کہ خدا کی قسم کہ اگر ابو جہل کی بہن ہوتی نا اس قبیلے میں جس کو اس نے بوائیکاٹ کروایا ہے، تو یہ کبھی بھی، اور تم جا کے اس کو یہ سجیشن دیتے کہ ان قبیلوں کو بوائیکاٹ کر دو، تو کبھی بوائیکاٹ نہیں کرواتا. مطلب اس نے حکمت سے، ہشام نے حکمت لگائی اپنی اور اس طریقے سے بات کری. تو زبیر نے بولا کہ ہشام لعنت ہے تیرے اوپر، لعنت ان دا سینس کہ غصے میں، کہ تم مجھے بلیم پہ ٹھہرا. کیا کر سکتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے کوس رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے سنا رہا ہے، مجھے ٹونٹ کر رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک اکیلا آدمی ہوں. اگر میرے ساتھ کوئی اور ہوتا تو میں سوچ بھی سکتا تھا کچھ کرنے کا، تو میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک یہ مکے کے لوگ اس کو ختم نہ کریں. تو ہشام نے کہا مجھے ایک آدمی مل گیا ہے تیرے ساتھ. تو اس نے کہا کون؟ اس نے کہا میں. ہشام نے کہا میں ہوں تیرے ساتھ. تو زبیر نے کہا ایک اور آدمی ڈھونڈو پھر. تو ہشام جو ہیں ایک آدمی تھے متیم ابن عادی، یہ نوفل قبیلے کے ایک لیڈنگ آدمی تھے، انفلوئنشل آدمی تھے یہ. تو ان کو پتا تھا کہ ان کا بھی دل تھوڑا سافٹ ہے. یہ نوفل قبیلے کے تھے. یہ نوفل جو قبیلہ تھا یہ بھی ایکچولی ہاشم اور مطلب جو جن کے ناموں پہ یہ خاندان ہے، یہ ہاشم اور مطلب بھائی بھائی تھے، انہی کے نام پہ یہ خاندان چل رہے ہیں. تو ہاشم اور مطلب کے ایک اور بھائی تھے نوفل. تو مطلب ان کا خاندان بھی ریلیٹڈ تھا پر بین میں نہیں تھا، اور یہ بھی آف کورس مسلمانوں کے خلاف تھے، پر ان کو تھوڑا سا خاندان کا ایک خیال تھا. تو انہوں نے ان کو جا کے اپروچ کیا. تو انہوں نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ عبد مناف کے جو دو بیٹے ہیں ہاشم اور مطلب، اور ان کے خاندان جو ہیں ان کے ساتھ قریش ایسا کرے، اور اگر تم نے یہ ہونے دیا نا، نوفل کے لوگوں اگر تم نے یہ ہونے دیا تو پھر اگلا نمبر تمہارا ہے، تم بھی انتظار کرو. تو متیم جو تھا اس نے کہا ایک اور آدمی ڈھونڈ کے لاؤ، ہم تین کچھ نہیں کر سکتے، ایک اور آدمی ڈھونڈ کے لاؤ. تو پھر وہ ابو البختاری جنہوں نے مدد بھی کری تھی، ابو جہل کی پٹائی بھی کری تھی، جو اسد قبیلے کے، حضرت ختیجہ کے قبیلے کے، ان کے پاس گئے. تو انہوں نے بولا کہ ایک اور آدمی لاؤ، وہ بھی اگری کر کے انہوں نے کہا ایک اور آدمی لاؤ. تو وہی اسد قبیلے کے ایک اور آدمی کو لے کے آئے، زما ابن الاسود. تو یہ 5 بن گئے اور انہوں نے کوئی چھٹا آدمی نہیں مانا. تو یہ 5 لوگوں نے جو ہے بیچ رات میں، کہ کسی کو بھنک نہ لگے کہ ہم 5 ملنا ہے، کوئی ہمیں دیکھے نہیں، مکے میں ہم نظر نہ آئے ایک ساتھ، بیچ رات میں مکے کے باہر انہوں نے میٹنگ کری.
جہاں کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا ایک ساتھ، مطلب بڑے سیکریٹلی انہوں نے کام کیا. 5 لوگوں نے مکے کے باہر جو ہے میٹنگ کری رات کو، وہ بھی رات کو، دن میں نہیں. تو انہوں نے پلان بنایا کہ وہ اس ڈاکیومنٹ کی بات کریں گے جس پہ یہ بین لکھا ہوا ہے، اور اس کو ختم کرانے کی کوشش کریں گے. اور زبیر نے کہا کیونکہ میری جو میں کلوزسٹ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے اور ہاشم قبیلے کے، تو میں سب سے پہلے بولوں گا. انہوں نے پلان بنایا. اب پلان کیا تھا وہ بات دیکھیں گے پلان کیا تھا. تو اگلے دن صبح کو وہ جو ہیں جب خانہ کعبہ میں لیڈرز وغیرہ سب جمع تھے، مکے کے لوگ جمع تھے، وہ گیدرنگ پوائنٹ تھا. تو زبیر جو ہیں وہ، اب یہ سب نان مسلم ہے بائی دا وے، میں پھر سے ریمائنڈ کر دوں، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے ان 5 میں سے، یہ سب کافر ہے اور کافر ہیلپ کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. مسلمان ایک بار حبش جو کرسچن کنگ ہے اس سے بھی ہیلپ لے چکے ہیں. تو اور مسلمان ایسے کافروں سے اللہ کہتا ہے اگر تم اچھائی کرو گے، انصاف سے رویہ کرو گے، میں تم سے محبت کروں گا. وہ کافر جو تم سے تمہارے دین کو لے کے نہیں لڑ رہا ہے بلکہ الٹا ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ محبت، اللہ کی محبت پانے کا راستہ ہے ایسے لوگوں کے ذریعے. تو وہ جو ہے زبیر اپنا بڑا لمبا چوڑا اسپریچول کپڑا سمجھو ایک طریقے سے پہن کے کعبے کے طواف کرنے لگے. کہ سب کی اٹینشن ان پہ آئے کہ کیا کپڑے پہن کے طواف کر رہے ہیں. جب 7 چکر لگائے انہوں نے تو انہوں نے رکے اور مکہ کے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے بولے کہ کیا ہم کھانا کھائیں مکے کے لوگوں، کیا ہم کھانا کھائیں، ہم پانی پیئیں، ہم کپڑے پہنے، جبکہ ہاشم قبیلے کے لوگ، مطلب قبیلے کے لوگ، ہاشم قبیلے کے لوگ نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں. خدا کی قسم میں بیٹھوں گا نہیں جب تک یہ جو بین ہے، یہ جو بائیکاٹ کیا گیا ہے، اسے ختم نہ کر دیا جائے. تو ابو جہل نے فوراً بولا کہ تو بہت برا آدمی ہے. زبیر کو اٹیک کیا، تو جھوٹا ہے، تو برا آدمی ہے، اس بائیکاٹ کو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا. جو معاہدہ یہاں پہ لکھا گیا ہے بین اور کعبے پہ وہ لگایا ہوا تھا، اس کو کبھی نہیں پھاڑا جائے گا. تو برا آدمی ہے، تو جھوٹا ہے. تو زما جو تھے، اب یہ ایک ساتھ نہیں آئے تھے، الگ الگ پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے تھے. جی ان کی پلاننگ تھی کہ اگر ایک ساتھ بولیں گے 5 لوگ تو ایک آواز بنے گی. ہمیں ایک آواز نہیں بننا ہے، ہمیں 5 آوازیں بننا ہے. ہمیں ایک آواز نہیں بننا، ایک آواز بنے تو ایکسپوز ہو جائیں گے، سب ہماری مخالفت کریں گے کہ سب مل گئے ہیں. ہمیں الگ الگ 5 آوازوں کی طرح پیش آنا ہے. تو زما دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے، وہ تیار تھے کہ یہ بولیں گے تو میں بولوں گا. تو زما ایک دم بول پڑے ابو جہل پہ کہ یہ برا آدمی نہیں ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، تو برا ہے، تو جھوٹا ہے. کہ انہوں نے بولا کہ میں بھی کوئی اس کے فیور میں نہیں تھا کہ یہ جو بین تم نے کیا ہے، بائیکاٹ کیا ہے، اور یہ جب لکھا گیا تھا کوئی میں بھی اس کے اس میں معاہدے میں شامل نہیں تھا، تم نے لکھ دیا تھا اور لگا دیا تھا. تو جب انہوں نے بولا تو ابو البختاری جو تھے وہ کہیں اور کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سے آواز لگائی کہ زما صحیح بول رہا ہے، میں بھی نہیں تھا اس میں، اور میں بھی اس کے فیور میں نہیں ہوں، اور یہ تم نے خود لکھ کے لگا دیا ہے، اور میں اس کو نہیں مانتا اس بین کو. جاؤ، میں نہیں مانتا اس بین کو آج سے. پھر جو متیم تھے انہوں نے بولا کہ یہ دونوں صحیح بولنا ہے. انہوں نے چوتھی جگہ سے ایک آواز ہے، یہ دونوں صحیح کہنا ہے، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اور اس نے کوئی بھی بات غلط نہیں بولی، اس نے بہت اچھی بات کری، اور یہ جھوٹا نہیں ہے، تو جھوٹا ہے. ابو جہل کو بولا. اور جو ہشام تھے انہوں نے بھی اسی طریقے کی بات کری. اب جب چاروں طرف سے بات آنے لگی تو قریش کو ایسا لگا مکہ کہ بھائی یہ تو پبلک اوپینین ہمارے اگینسٹ ہے، پبلک اوپینین ہمارے اگینسٹ ہے. تو ابو جہل جو ہے ان کو اوپر وہ کسنے لگا کہ تم سب ملے ہوئے ہو، تم سب یوں ہو. پر پبلک اوپینین جو ہے ادھر کی ادھر ہو چکی تھی. لوگوں کے دلوں میں تو تھا ہی، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں. اور اتنے میں ہی جو متیم تھے وہ بھاگ کے گئے کعبہ میں، اور جو ڈاکیومنٹ لکھا ہوا تھا بائیکاٹ کا وہ نکالا. اور جب انہوں نے نکالا تو آتا ہے کتابوں میں کہ اسے دیمک کھا چکی تھی پورے ڈاکیومنٹ کو. دیمک کھا چکی، 2 سال لگے نا اس کو، دیمک لگ گئی تھی. پورا صرف لکھا ہوا کیا تھا، اے یا اللہ تیرے نام سے، ان دا نیم آف اللہ لکھا ہوا تھا. بس باقی ساری چیز دیمک کھا گئی تھی جو بھی انہوں نے بائیکاٹ میں لکھا تھا کہ ہاشم قبیلوں کو اور ان کو جب تک یہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑ دیتے، یہ قبیلے کے لوگ مسلمانوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو بائیکاٹ کریں گے. یہ ساری بات جو ہے کھا چکے تھے دیمک جو ہے. تو زیادہ تر قریش کے لوگ انفلوئنس تو تھے ہی. جب انہوں نے دیکھا کہ جہاں تک کہ معاہدہ جو ہے جو رکھا ہوا تھا کعبے کے اندر،
اس کو دیمک کھا چکی ہے, بس ایک سینٹینس بچا ہوا ہے. تو وہ بالکل لوگوں نے کہا بھائی یہ تو ایک اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ بین وین بوائکاٹ ختم کرو, کعبے میں دیمک لگ گئی اور اس نے کھا لیا اس چیز کو. تو یہ بین جو ہے قریش کا جو تھا وہ ختم کر دیا گیا, اور کئی لوگ گئے اور انہوں نے جو ہے جا کے مسلمانوں کو, ہاشم اور مطلب قبیلے کے خاندان کے لوگوں کو جا کے بات بتائی. اب جو ہے سمجھیے کہ یہ پیترا فیل ہو گیا مسلمانوں کا, کیونکہ کافر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے خاندان کے جو کافر تھے نا, نہیں ایکسپٹ کیا تھا ان کو, ان کا انکار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے کا. اور مطلب خاندان کے لوگ وہ بھی جو ہیں کافر تھے, وہ بھی ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ کافر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے اور مطلب خاندان کے جو کافر تھے وہ تو ہیلپ کر ہی رہے تھے مسلمانوں کی, یہ 5 بھی مل گئے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے یہ جو بین تھا ختم کروایا, جو کہ مسلمانوں کے اوپر ہی پریشر ڈالنے کے لیے انہوں نے پورا بین بوائکاٹ آرگنائز کیا تھا. تو جو ہے یہ خبر جو ہے حبش پہنچی, اور حبش سے جو ہے ایبیسینیا سے کئی لوگ بڑا چڑھا کے خبریں پہنچی ایبیسینیا, اڑتی مطلب چائنیز اس پر کی طرح سے کہ مطلب جیسے مسلمان تو چھائی گئے ہیں مکے میں اور قریش ہار گئے ہیں, تو ایسی خبریں پہنچی. تو بہت سارے صحابہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم واپس آ جاتے ہیں مکہ. تو جو ہے ایسی باتیں عرب میں اڑنے لگی. تو جو مخزوم قبیلے کا جو لیڈر تھا, جس قبیلے میں ابو جہل تھا, اس کا لیڈر ولید جو تھا, اس نے کہا کہ بھائی ہمیں ایک آپشن دینا چاہیے مسلمانوں کو, اور سب سے نیوٹرل آپشن, سب سے سافٹ آپشن جو دیا ولید نے, وہ یہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں, ہم اسلام کا نا انکار نہیں کرتے, چلو ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور ہم ایسے کریں گے کہ ایک سال جو ہے ہم دونوں دین کو مانیں گے. ایک سال جیسے کچھ ٹائم اس دین کو مانیں گے, کچھ ٹائم اس دین کو مانیں گے, جو ہے ایسا کہ ہم سب کہ مسلمان ہمارے دین کو مان لیں, ہم ان کے دین کو مان لیں, کہ ایک سال کچھ سال یہ دین چلے گا, کچھ سال وہ دین چلے گا, ہم ایسا کر لیتے ہیں چلو. اور اس پوائنٹ پہ جو ہے یہ سورت اتری تھی, نازل ہوئی تھی, سورہ کافرون. یہ میں بس آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتا ہوں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ کو یہ کئی لوگوں کو آتی بھی ہوگی سورہ کافرون, کہ اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کو تم سرو کرتے ہو, نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو میں سرو کرتا ہوں. تمہیں تمہارا دین, مجھے میرا دین. تو لکم دینکم ولی دین, یہ جو ہے سورت نازل ہوئی. پھر اب جو ہے جو تھوڑی سی گڈ ول کریٹ ہوئی تھی مسلمانوں کے بیچ میں اور مکے والوں کے بیچ میں, اور یہ جب بین ختم ہوا تھا تو پھر سے وہ جو ہے کنڈیشن جو ہے وہ ورس ہونے لگی, جبکہ مسلمان کہہ رہے تھے لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین, ہمیں ہمارا دین. اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, ہم تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہے, لا اکراہ فی الدین, بات ضرور کریں گے ہم, پریکٹس ضرور کریں گے اپنا دین. نہ کہ ابھی تک کسی نے کعبہ میں جا کے کوئی بت توڑا ہو, کچھ کیا, ایسے کوئی کام نہیں ہوا تھا, کوئی کام نہیں ہوا تھا. تو حبشے جو ہیں بہت لوگ آ گئے تھے واپس. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبید اللہ ابن جہش, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی کزن جو تھے وہ واپس آ گئے تھے, کہ ان کے ساتھ حضرت عثمان اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں بھی آ گئے تھے. کئی لوگ جو ہیں بیسکلی, نام بتانے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے اتنی ڈیٹیل میں, یہ سب واپس آ گئے تھے. اور کئی لوگ رکے تھے, کئی صحابہ رکے حبش میں. ابو سلمہ جو تھے وہ بھی واپس آئے تھے. وہ تھے مخزوم قبیلے کے, اور ان کی شادی جو ہوئی تھی وہ ہاشم قبیلے کی ایک عورت سے ہوئی تھی. تو ان کو لگ رہا تھا ابو سلمہ کو کہ مخزوم قبیلے والے تو سب سے زیادہ اپوزیشن میں تھے, مجھے جو ہے بہت پرسیکیوٹ کیا جائے گا. تو جب وہ آئے مکے کے باہر پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ ایکچولی خبریں بہت بڑا چڑھا کے پریزنٹ ہوئی تھی. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جی قریش ہار گئے اور مسلمان جیت گئے, ایسی خبریں ہمیں پہنچائی گئی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پروٹیکٹ کون کرے گا, مجھے تو ختم کر دیں گے, مجھے تو مار دیں گے. تو
جو ہے حضرت ابو طالب نے جو ہے ابو سلمہ کو اپنی پروٹیکشن دی. ابو سلمہ کیونکہ حضرت ابو طالب کی بہن کے بیٹے تھے، تو سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے تھے ابو سلمہ. تو جو ہے جو مخزوم قبیلے کے لوگ تھے، ابو جہل، ولید، یہ سب کہنے لگے کہ تم اپنے لوگوں کو تو پروٹیکشن دے رہے ہو، ہمارے لوگوں کو کیوں پروٹیکشن دے رہے ہو، ہمارے آدمی کو. تو انہوں نے کہا میں اپنے آدمی کو پروٹیکشن نہیں دے رہا ہوں، میں تو اپنی بہن کے بیٹے کو پروٹیکشن دے رہا ہوں. حضرت ابو طالب نے یہ بولا کہ میں ہاشم قبیلے کے میں اپنے ہی آدمی کو پروٹیکشن دے رہا ہوں. وہ کہتے تھے تو مخزوم قبیلے کا ہے. انہوں نے کہا نہیں، جیسے میں اپنے بھائی کی اولاد کو پروٹیکشن دے سکتا ہوں، ویسے ہی میں اپنی بہن کی اولاد کو بھی پروٹیکشن دے سکتا ہوں. کیونکہ اگر وہ پروٹیکشن نہیں دیتے تو ابو سلمہ کو مار دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا. تو جو بھی مسلمان واپس لوٹے انہیں پروٹیکشن مانگنی پڑی یا جانا پڑا پروٹیکشن میں کسی نہ کسی کے. تو جو ہے ابو لہب کا اب آخری پوائنٹ یہ بولتا ہوں ابو لہب کا، کہ جب یہ پروٹیکشن دی ابو سلمہ کو تو ابو لہب بھی جو ہے اس میں انہوں نے ساتھ دیا ابو طالب کا. کیوں؟ کیونکہ ایکچولی ان کی بھی بہن کا بیٹا تھا، پہلا پوائنٹ یہ. اور دوسرا ابو لہب کو نظر آیا کہ اس نے جو ایک گیم کھیل دیا نا غلط کھیل دیا. کیوں؟ کیونکہ 2 سال جو بوائیکاٹ چلا اور میں خاندان سے الگ ہو گیا، الگ بھی جا کے رہنے لگا، تو اب کوئی ہوپ ہی نہیں ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے کہ میں آگے جا کے لیڈر بن جاؤں. اس کو نظر آ رہا تھا ابو لہب کو کہ ابو طالب جو ہیں ان کی ایج زیادہ ہو رہی ہے اور کچھ سال ہی ان کی زندگی اور رہے گی. جس طریقے سے یہ مطلب ان کی ہیلتھ ڈیٹیوریٹ ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، ان کی کچھ ہی سال کی زندگی ہے اور اگلا لیڈر میں بن سکتا تھا. اور یہ 2 سال جو میں گیم کھیل گیا، میں نے غلط گیم کھیل دیا. تو اس نے وہاں پہ اس مسلمان کو پروٹیکشن میں ہیلپ بھی کرائی. وہ اسی پوائنٹ پہ تھا کہ واپس میں اس پوائنٹ پہ آ جاؤں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میں لیڈر بن جاؤں ہاشم قبیلے کا. پر آف کورس یہ معاملہ چل نہیں سکتا تھا کیونکہ بہت زیادہ قبیلے والے جو ہیں، خاندان والے ابو لہب کے خلاف ہو گئے تھے. تو یہ اپنا واپس ریلیشن شپ ٹھیک کرنے کی کوشش میں تھے. تو ان کا انفلوئنس اس طرف بھی تھا قریش میں، تو انہوں نے تھوڑی سی پروٹیکشن مسلمانوں کو، ابو سلمہ کو دلائی بھی. تو آج جو ہم نے موٹا موٹا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد مکے کے لوگوں نے جو ہے کیسے بوائیکاٹ 2 سال کا کنٹینیو کرا. یہ 8ویں 9ویں سال کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نازل ہونے کے 8ویں 9ویں سال بعد جو ہے کہ شادیاں منع، بزنس منع، اور اس میں کئی لوگوں کو بھوکمری سے پریشان بھی ہوئے، انتقال بھی ہوئے. پر یہ کافر ہی ہیلپ کر رہے تھے مسلمانوں کی. ہاشم خاندان کے لوگ، مطلب خاندان کے لوگ سب کافر تھے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے تھے. ابو لہب بھی کافر تھا، پر وہ اپنے خاندان کے خلاف چلا گیا تھا. مانتے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے نہ وہ، پر پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کے لیے کھڑے تھے. اور ہم نے آج بہت ہی امپورٹنٹ ایک اور چیز دیکھی کہ جو خاندان کے بھی نہیں تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تک کافر ہونے کے باوجود بھی ہیلپ کر رہے تھے مسلمانوں کی. تو کئی لوگ آئیں گے اور وہ ہمیشہ مسلم اور نان مسلم میں ایسا ایک دائرہ بنائیں گے، ایسا ایک باؤنڈری کھینچیں گے کہ بس مسلمان یا دشمن. اس طریقے سے آپ کو نہ اسلام سکھائیں گے کہ مسلمان یا پھر دشمن. تو جب اس طریقے کی کوئی بات کرے تو سیرت کی طرف مڑ کے دیکھیے گا کہ اس کی بات ایکچولی کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی ہے. اور پہچانیے اپنے آس پاس کہ بھلے کوئی غیر مسلم بھی ہے، پر آپ کا ہو سکتا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے اچھائی ہو. اور بہت لوگوں کے دل میں اچھائی ہے واقعی میں. ہر کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہر کوئی ہمارا خون کا پیاسا نہیں ہے. تو ہم اچھے لوگوں کو پہچانیں کہ کون اچھے دل کے لوگ ہیں، اور جو برے ہیں ان کے لیے بھی ہم نفرت نہ کریں، ان کے لیے بھی ہم دعائیں کریں، ان کو بھی ہم دشمنی سے دوست بنانے کی کوشش کریں. اور باقی جو کافر جو ہمارے آلریڈی دوست ہیں، ان سے تو اچھا رویہ اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. چیپٹر 60 ورس 8. تو آج جو ہم نے حکمت بھی دیکھی کہ کیسے انہوں نے بین ختم کروایا، اس کو بھی آپ ضرور اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. بہت ہی حکمت کا بات تھی اس میں. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.